نوجوان لڑکا لڑکی ہے، جی ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے ریئلائز کرائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، رشتہ قائم کر رہے ہیں. تو اس میں ہی بہت سارے رشتے، بہت سارے جھگڑے تو یہیں سے ختم ہو ہی جاتے. اس کے باوجود بھی اگر جھگڑے کچھ قائم ہوتے بھی ہیں تو دونوں کو چاہیے کہ تحقیق کرے، ایک دوسرے سنے، ایک دوسرے کو ٹائم دے، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے صبر سے کام لے، تسامح نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، جی چشم پوشی چشم پوشی برتی جائے، اور اگر مسکرا کے بھی ختم کیا سکتے ہیں، اور ہر بات پر تنقید نہ کی نہ جائے. کی جائے. ہر بات میں باری ویدا بتشتم جبارین والا معاملہ نہ ہو جی کہ اپنے اوپر تو سختی نہیں لیکن سامنے والے پہ بڑے سختی ہے. اصولوں میں نرمی، سمجھوتا، احترام، جی اسی طرح توحید، صلاۃ، آخرت اور مراقبہ شرعیہ، یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو میں ٹھکرا نہیں سکتا. خیرکم لأہلہ، کہ جی سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو، کیونکہ نصف دین ہے. تم وہاں پر ظلم کرو گے تو پھر دوسرے پر بھی ظلم کرنے کی تمہیں عادت پڑ جائے گی، تمہارا نصف دین بھی تمہارا تباہ ہو جائے گا. تو اس بارے میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ رشتہ پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ. یہ اللہ کے نام پر قائم کیا گیا ہے، اور دین اسلام کا حکم یہ ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہ رشتہ قائم و دائم رہے. اور یہ نیا گھر جو وجود میں آیا ہے، یہ گھر جنت کا نمونہ پیش کرے، اور یہاں پرورش پانے والے وہ بچے، وہ معاشرے کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے، خود اپنے لیے، اور یہ کہ ان کے والدین کے لیے اور سبھی کے لیے ان کا وجود وہ نافع و مفید ہو، نہ یہ کہ وہ انسانیت کے لیے بوجھ بن جائیں اور کوئی مشکل کا سبب بن جائیں. یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سکے گا جب میاں بیوی دونوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اور اس کے بعد یہ کہ باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہو، صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، رواداری ہو، عفو و درگزر کو ہمیشہ اپنا شیوا و شعار بنایا جائے، ایک دوسرے کی خامیوں، کمزوریوں، برائیوں پر نظر نہ ہو، ایک دوسرے کی خوبیوں اور اچھائیوں پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے.